اللہ رب العالمین۔ حمد کے بارے میں کل یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو شکر ہم کرتے ہیں، شکر میں بھی ہم جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن شکر جو ہے یہ محدود ہے۔ محدود یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت پہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ حمد جو یہ ہے کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی، لیکن میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں جو مجھے ملی نہیں ہیں، لیکن بے اختیار میری زبان سے حمد نکل جاتی ہے کہ الحمدللہ، میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں اس پر اس کی تعریف کروں، اس کو تو کہتے ہیں شکر۔ لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھ رہا ہوں جس سے میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس پہ میری زبان پکار اٹھتی ہے کہ الحمدللہ، تو اس کو کہتے ہیں حمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے یہ دعا مانگی کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد۔ جب اس نے یہ دعا پڑھی تو فرشتے گھبرا گئے، اور فرشتے گھبرا کے کہنے لگے کہ یا اللہ، اس بندے نے ایسی تیری حمد بیان کی ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اجر کیا لکھے۔ تو اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ اس نے کیا دعا مانگی، لیکن اللہ نے ویسے فرشتوں سے پوچھا اچھا بتاؤ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں، تو فرشتوں نے وہ الفاظ دہرائے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ تم جس طرح اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تم اسی طرح لکھ دو، جب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی تو اس کا اجر میں خود اس کو دے دوں گا۔ یعنی ویسے تو ہر اجر فرشتے لکھ دیتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہوا ہے کہ فلاں چیز کا اتنا اجر لکھنا ہے، فلاں کا اتنا اجر لکھنا ہے، فلاں کا اتنا اجر لکھنا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، تو روزہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی ہوں کہ جتنا میں چاہوں گا میں دے دوں، اب وہ کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف اور حمد کے اندر بھی جب انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ کا للہ اللہ سے ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی تھی کہ جو چاشنی، جو لذت لفظ اللہ میں ہے وہ گاڈ میں نہیں ہے، وہ بھگوان میں نہیں ہے، وہ خدا میں نہیں ہے۔ فارسی کے اندر خدا کہا جاتا ہے، اس طرح ہندو مذہب کے اندر اس کو بھگوان کہا جاتا ہے، انگریزی میں اللہ کو گاڈ کہا جاتا ہے، تو ہیں تو ٹھیک، لیکن جو چاشنی لفظ اللہ کے اندر موجود ہے وہ کسی اور چیز کے اندر، یعنی اگر آپ خدا خدا کرتے رہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، خدا یا خدا یا خدا، آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، یا گاڈ کہتے رہیں تو آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، یا بھگوان بھگوان کرتے رہیں تو آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ دل کی گہرائیوں سے کہیں گے یا اللہ یا اللہ، تو
آپ کو ایک لذت محسوس ہو. یہ اللہ کا ذاتی نام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حمد کے ساتھ اپنا ذاتی نام لکھا ہے. اللہ نے یہ نہیں لکھا الحمد الرحمن، رحمان بھی تو اللہ کا نام ہے، الحمد الرحیم، رحیم بھی اللہ کا نام، الحمد الجبار، جبار بھی اللہ کا نام. لیکن نہیں، اپنا ذاتی نام یہاں بیان کیا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق